السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک کا عنوان ہے جنتی عورت۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ کے حضرات کہنے پیچھے کر لو، کرسی پیچھے کر لو، میں خالی کر لو، مہمان بہت ہے، بہت مہمان ہے۔ میرا عنوان ہے جنتی عورت۔ لیکن یہاں پر جو میرے سامنے موجود ہے یہ سب جنتی مرد لوگ موجود ہیں۔ انشاءاللہ بولیے جنتی مرد ہے کہ نہیں بھائی یہاں بیٹھے ہوئے؟ الحمدللہ۔ ہاں، لیکن میری آواز جنتی عورت تک جا رہی ہے الحمدللہ، اور وہ مجھے دیکھ رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں ان کے سامنے سلام اللہ بھائی صحیح ہے۔ آج سب عورت کو مجھے انشاءاللہ جنت میں پہنچانا ہے، بولے انشاءاللہ۔ اکثر جب جھگڑا ہوتا ہے ہمارے درمیان تو ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ الٹی کھوپڑی کی جہنم میں جانے والی ہے، کھوپڑی سیدھا کر دوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی کھوپڑی سیدھی ہو نہ ہو، لیکن اپنی کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے۔ ان کی سیدھی ہو کہ نہ ہو، لیکن اپنی کھوپڑی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اکثر یہ حدیث پڑھی جاتی ہے اور لوگ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ دلیل صحیح بخاری کی کتاب ہے، حدیث نمبر 5197۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا ہے عورتوں، میں نے جہنم میں تم لوگوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ عورتوں میں ماشاءاللہ پہلے زمانے کی عورتوں میں بڑا شوق تھا، بڑا جذبہ تھا۔ آج بھی ماشاءاللہ اس لیے مردوں سے زیادہ تعداد خواتین کی ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور دینی سب پروگرام میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں الحمدللہ۔ تو خواتین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر ہم لوگ جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن الاحسان و یکفرن العشیر، اس لیے جہنم میں زیادہ ہے جس عورت میں، جس بیوی میں یہ برائی ہے وہ ختم کر دے وہ جنتی ہو جائے گی۔ کیونکہ جب یہ برائی اس کے اندر نہیں رہے گی تو جہنم کا پرمیشن، جنت کا پرمیشن مل جائے گا، جہنم والا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کی بڑی ناشکری ہے، بڑی ناشکری ہے اپنے شوہر کی۔ نمبر 2، احسان فراموش ہے، کچھ بھی احسان کرو یاد نہیں رکھتی ہو۔ یہ 2 برائی ہے۔ جس عورت میں یہ برائی ہے اس کو وہ ختم کر لے، وہ جنتی عورت ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط، تم زندگی بھر عورت کے ساتھ احسان کرو، کسی دن ذرا تکلیف ہو جائے گی فوراً کہہ دے گی مجھے آپ کے گھر سکون نہیں ملا، میرا ابا کا گھر بہت اچھا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹوٹا گھر ہے،
میرے بھائی کا گھر بہت اچھا ہے، صرف ادھر کی تعریف آپ کرتے رہیے. سالہ ہو تو ایسا میرے سالہ جیسا، گرم گرم روٹی آپ کو ملے گی. سالی ہو تو ایسی میری سالی جیسی، سسر جی ہو تو ایسے میرے سسر جی جیسے، ساسو ماں ہو تو ایسی میری ساسو ماں جیسی. اللہ کی قسم کرتا ہوں ہر دن گرم گرم روٹی آپ لوگوں کو ملے گی. صحیح ہے کہ غلط بول رہا؟ فارمولا بدل لیجیے. اگر آج کسی عورت سے آپ پوچھئے کہ اپنے شوہر کی دو تین خوبی بتاؤ، یعنی اس کے اندر اچھائی کہ آپ کا شوہر کیسا ہے، اس کے بعد کوئی لسٹ نہیں. لیکن وہ آپ اپنی خوبی بتائیے. پورا گھر کھول دے. پوچھا میں لگاتی ہوں، بچوں کو تیار میں کرتی ہوں، کھانا میں بناتی ہوں. 10 لسٹ بتا دیں گے. لیکن آپ کا شوہر اچھا ہے کم سے کم ایک تو بتائیے. نہیں بتائے گا تو ایسی عورت جنتی ہے. آئیے جنتی عورت نے اپنے شوہر کی 5 خوبیاں ایک ساتھ گنا دی، یعنی شوہر کی تعریف. آج کل ہم اور آپ بھی بڑے بیکار ہو گئے ہیں، یعنی شوہر کے اندر بھی بہت کمی ہے. کیونکہ ہمارے اندر اگر کمی ختم نہیں ہوگی، خوبی رہتی تب نہ بیوی تعریف کرتی. اتنا بڑا مجمع، اتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ لائیو بھی سن رہے ہیں. میں سب کا آبھاری ہوں، شکر ادا کرتا ہوں. پوری دنیا میں آپ کو پیاس لگے تو جاؤ پھر سے خالی ہو جائے گی. ہمارے کنّوج میں ماشاءاللہ یوپی میں پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں، کتنے پیارے ہیں، کتنے شانتی سے بیٹھے ہوئے. الحمدللہ لے کے آئیں گے پینا. سبحان اللہ. اور آج پیغام جائے گا. جنتی عورت کی نشانی بتا رہا ہوں، جس عورت کے اندر یہ خوبی ہے جنتی ہے. اور ہم اور آپ بھی بہت کمی والے، اس لیے بیوی ہماری تعریف نہیں کرتی. دلیل صحیح بخاری کتاب بدل الباری حدیث نمبر 3. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، پہلی وحی اتری ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں اتری اور اس کو لے کر آئے. یاد رکھیے گا ہم مسلمان وہ ہیں کہ ہماری پہلی وحی، پہلے اسٹارٹ نالج ہے. سیکھو، علم سیکھو، لیکن کون سا علم؟ اللہ والا. نلہ والا نہیں، اللہ والا نہیں، اللہ والا. اور جس کے بعد اللہ والا رہے گا اس کو پریشان ہونے کی ضرورت، اور جس کے بعد نلہ اور ہلہ والا ہے تو پریشان ہے. تو آئیے خوبی بتاتے ہیں. جنتی عورت کی میں نشانی بتا رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر گھر آئے. اس سے یہ پتا چلا جب ہم اور آپ باہر اگر ٹینشن میں رہیں تو بیوی کے پاس آئیں، اپنے گھر آئیں. لیکن اپنے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہم اور آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ دوست کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے دکان پہ بیٹھا ہے کیا؟ آ رہا ہوں. ہم اور آپ ٹینشن میں رہتے تو کہاں چلے جاتے ہیں؟ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں. ہم اور آپ سب ٹینشن میں رہتے تو کہاں چلے جاتے ہیں؟ چائے پینے چلے جاتے ہیں. اے بھائی ذرا کڑک بنانا، پتی ذرا ڈبل ڈال کے دینا. اے بھائی ذرا بہترین والی کافی بنا جو کافی ہو جائے پینے کے لیے، ذرا اچھی والی بنانا. اے بھائی بہت ٹینشن میں ہوں. ٹینشن دور کرنے کے جو اصل ہے سامان وہ آپ کے گھر میں ہے. ٹینشن دور کرنے کا اصل سامان آپ کے گھر پہ ہے. نہیں سمجھے کون سا سامان؟ لیکن ویسی رہے گی تب نا. جو ٹینشن دور کرے گی یا ٹینشن دے گی، دو ہی چیز ہے. تو جو ٹینشن دیتی ہے تو اس کا شوہر باہر گھر پہ رہتا ہے. کب پہنچتا ہے گھر؟ جب وہ اونگھنے لگتی ہے تاکہ وہ سو جائے اور چپکے سے یہ بھی جا کے سو جائے. یہ ٹینشن دینے والی ہے. اور جو ٹینشن لینے والی ہے، دور کرنے والی ہے، وہ کیا کہے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے ہیں اپنی بیوی کے پاس جو ہم سب کی ماں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور کہا خدیجہ لقد خشیت علی نفسی. خدیجہ ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، میری جان کا بہت خطرہ ہے. ہماری اور آپ کی بیوی ہوتی تو پہاڑ پر کیوں گئے تھے؟ بھلے اچھا ہوا کسی نے دبا دیا. پہاڑ کو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن اللہ والی اور جنتی عورت پورے مسئلے کو سمجھی اور کہا
کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اپنی بیوی اپنے شوہر کی تعریف بیوی نے کیسے کر دی اور اپنی بیوی کے منہ سے شوہر نے تعریف سن لی. اور یاد رکھیے گا اللہ کی قسم کہتا ہوں جس عورت کے اندر یہ خوبی ہے جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں اس کا گھر جنت ہے. جنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ مجھے ڈر لگا ہوا ہے تو بیوی نے کہا, ہم سب کی ماں نے کہا, ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ گھبرائیے نہیں, آپ تو رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں. آج اپنے یہاں کچھ عورت ایسی ہے ہمارے گھر میں جو رشتے ناطے کو کاٹ رہی ہے. آپ بھائی سے بات کریں گے, امی سے بات کریں گے, اس سے بات کریں گے, بہن سے بات کریں گے, ارے آپ کا بھائی تو ایسا ہے, آپ کی بہن تو ایسی ہے, آپ کی ماں نے یہ بول دیا, ارے آپ کے ابا نے یہ بول دیا. نفرت پیدا کر رہی ہے. اچھا یہاں کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, آج میں پوچھ ہی لیتا ہوں, بیٹا دادی کے یہاں جائے گا یا نانی کے یہاں جائے گا؟ نانی ماں یا دادی ماں؟ بہوا نانی ماں یا دادی ماں؟ پہلے کس کا نام آنا چاہیے, نانی اماں یا دادی اماں؟ آپ لوگ مت یہ کیجئے, ابھی پتا چل جائے گا کس سے محبت ہے اور کون محبت پیدا کرا رہا ہے اور کس سے نفرت ہے, کون نفرت دل میں ڈال رہا ہے. دادی اماں یا نانی اماں؟ دیکھ رہے ہیں, دادی اماں, نانی اماں. سب سے پوچھے کہاں اچھا لگے گا؟ نانی اماں کے یہاں. کیوں ایسا؟ دادی اماں کے اچھا کیوں نہیں لگے گا؟ تو وہ گھر کی جو ہے نا گھر والی, اس نے ڈال دیا تیری دادی, تیری دادی, تیری پھوپھی, پھوپھا, چاچو, دادا. اس نے کیا بولتا ہے؟ نانی ماں. بیٹا چھٹی میں کہاں جائے گا؟ نانی اماں کے یہاں. کس کے یہاں جائے گا؟ نانا کے یہاں جائے گا, دادا کے یہاں نہیں جاتا. تو نفرت پیدا ہو رہی ہے, دشمنی پیدا ہو رہی ہے. محبت پیدا کیجئے بیٹا. تیرے دادا ہیں, تیرے نانا ہیں, تیرے ماموں ہیں, خالہ ہے, خالو ہے, پھوپھا ہے, پھوپھی ہے, چاچو ہے, سب تیرے ہیں بیٹا, سب اپنے ہیں. یہ محبت کون پیدا کریں گے؟ یہ عورت کا کام ہے. انک لتصل الرحم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جب ہو رہی ہے, کہا اپنے شوہر کی تعریف کرتے ہوئے دلاسا دیا, گھبرائیے نہیں, آپ تو رشتے ناطے کو جوڑنے والے, توڑنے والے کہاں ہیں؟ منہ پھلول ہے کہاں اپنے یہاں. کئی سال سے بات چیت بند ہے بھائی بھائی میں, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے. یہاں میاں بیوی میں بات چیت بند ہے 5-5 سال سے, 10-10 سال سے. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور تھوڑا نظر بھی ملی, یہ اندر منہ چھپا لیا, اور دونوں کے بیچ میں ڈاکیا کا کام کرتا ہے چھوٹا چھوٹا بچہ. بیٹا امی سے پوچھ لے کیا لانا ہے, بیٹا ابو کو جا کے بول یہ لانا ہے. یعنی ڈاکیا کا کام وہ کریں گے, میاں بیوی گھر کے اندر 10-10 سال سے منہ پھلول کیے ہوئے ہیں. اب آپ لوگ کے گاؤں میں ہے کہ نہیں یہ تو نہیں پتا, لیکن پتا ہے کئی سال سے بات چیت بند ہے میاں بیوی میں, جبکہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں رکھ سکتے. دلیل صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6077. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3. 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کر سکتے. وہ سامنے آیا, وہ ادھر چلا گیا, وہ ادھر چلا گیا, ملاقات ہوتی ہے. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے. مرد کہے گا میں بیوی کو سلام کروں گا, عورت کو سلام کروں گا, عورت کہے گی سلام نہیں, نو سلام. جھگڑا. 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں. تین دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں. اگر بھائی بھائی کے درمیان بھی دشمنی ہے, سگا بھائی یا بازو والا بھائی یا دس اور ڈیڈ بھائی یا میاں بیوی یا کوئی بھی, یا صرف ساس بہو یا پھر نند بھوجائی, جس کے درمیان جو جھگڑا ہے 3 دن سے زیادہ ہے, بات چیت بند نہیں کر سکتے کوئی بھی رہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ارے آپ تو رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، آپ تو پریشانی اٹھا لیتے ہیں، ارے آپ لوگوں کو کما کے لا کے دیتے ہیں، آپ بڑے مہمان نواز ہیں۔ اب یہاں رکیے، مہمانوں کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک جملہ، مہمان دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک اپنا والا مہمان، ایک ان کا والا مہمان۔ اپنا والا اگر مہمان گھر پہ آئے گا، ہیلو فلانے کی امی، میرے بھائی آ رہے ہیں، ذرا خیال رکھیے گا، ذرا یہ آہستہ بولنا پڑتا ہے، زیادہ تیز بولیے گا تو گھر سے باہر نکال لیں گے۔ ادب ہلو بولنا پڑتا، میرے بھائی آ رہے ہیں، ذرا ایک آدھ دن رکیں گے۔ جب آ جائیں گے اپنا سگا بھائی آ رہا تو بیوی سے پوچھ رہا ہے، بہن آ رہی تو بیوی سے پوچھ رہا ہے، ماں باپ آ رہے تو بیوی سے پوچھ رہا ہے، اور وہ بھی ہلو پوچھ رہا ہے۔ اگر زیادہ تیز پوچھے گا تو جس وقت وہ گھر پہ آئیں گے مہمان لوگ، وہ آلو اور پیاز کو پھینکنا شروع کر دے گی سیدھا، یا سر پر مار دے گی اٹھا کے، ہضم نہیں ہوتا۔ اچھا ان کی طرف سے مہمان آئے نہیں، اور اگر ان کی طرف کا مہمان رہے، سالہ آ رہا ہے، سالی آ رہی ہے میری، ساسو ماں آ رہی ہے، سسر جی آ رہے ہیں، سبحان اللہ، آنے دیجیے، رہیے 10 دن رہیے، 15 دن رہیے، 20 دن رہیے، مچھلی 2 آئٹم، ساسو ماں آ رہی ہے۔ جھگڑا ہوتا ہے کبھی، پیاز کو پھینکا پھینکا کرتے، آلو پیاز کو لے مار نہیں ہوتا۔ یہ نفرت گھر کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ اگر ایسی عورت گھر کے اندر ہے جو آلو پیاز پھینکتی ہے، اور مہمان جب گھر کے اندر چلا کے بات کرتی ہے، جہنم بنا رکھا ہے۔ جنتی عورت اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ بھی بڑی مہمان نواز۔ دلیل ابھی اسی حدیث کو رکے ہوئے ہیں، آخری پوائنٹ پر، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4889۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اصابنی الجہد، میں بہت بھوکا پیاسا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس خبر بھجوایا، کھانے کے لیے کچھ ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی بیویاں تھی بھائی؟ 11، ٹھیک ہے، 11 بیویاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سب کے پاس بھیجوایا، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیسا ہے، ان کی بیویاں کتنا صبر کرنے والی ہے۔ اگر آج ہمارے گھر میں ایک دن اور ایک ٹائم، ایک دن میں بھی ایک ٹائم روٹی اور بوٹی، دونوں یاد رکھیے گا، روٹی اور بوٹی، اگر کبھی رہے دال تو بچے پال، ورنہ سب کنگال۔ غور سے سنیے گا، دال بچے پال ورنہ سب کنگال۔ کبھی دال چلے، سبزی چلے، ہر دن سبزی۔ 11 گھروں میں 11 عورتوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کتنی اللہ والی ہے۔ یہ ہے جنتی عورت۔ اگر آپ ایک دن کھانا کم کر دیں، ایک ٹائم کا کوئی مسئلہ ہو جائے، فون چلا جائے گا، ابا کا فقیروا کے ہاں آپ نے شادی کر دی، امی ہے تو سب بھوکے مار رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا رجل، کون ہے آدمی جو اس آدمی کو اپنے گھر مہمان لے جائے گا، یرحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو، کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس مہمان کو اب اپنے گھر لے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے 11 گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو اب یہ مہمان میرے گھر جائیں گے اور میرے گھر پہ رہیں گے، میں اس مہمان کو کھلاؤں گا۔ ہم اور آپ اگر کسی مہمان کو ڈائریکٹ گھر لے جائیں گے تو نہیں، ڈائریکٹ گھر لے جائیے بغیر فون کیے ہوئے، تو کیا حالت ہوگی ہماری اور آپ کی؟ یہ جو صحابی ہیں وہ ڈائریکٹ اپنے گھر لے گئے مہمان کو، اب ان کی بیوی کا ریئیکشن دیکھیے، جنتی عورت، بڑی مہمان نواز ہے جنتی عورت،
ماشاءاللہ کچھ عورتیں ایسی ہیں ان کو کھانا بنانے میں بڑا اچھا لگتا ہے، مہمان کو کھلانے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اور اگر ایسی بیوی جن کو مل گئی ہے تو ان کے گھر بھی بہت مہمان آتے ہیں اور مہمان اپنا نصیب لے کر آتے ہیں۔ اللہ ہم میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ ہم میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے، اور ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں جلسے میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے کیا پلکوں کو بچھا دیا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے میزان حسنات میں جگہ دے، آمین۔ وہی صحابہ کو یاد کرے، صحابیات کو، اس لیے میں اپنی ان ماؤں کا، ان بہنوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پلکیں بچھا دیے۔ میں ان کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں جو جنتی ہے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کو مجھے جنت کی طرف لے جانا ہے۔ جنتی عورت کیسی ہے سن لیجئے۔ گھر پہنچے تو کہا ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی سن لے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے، میرے گھر آئے، کسی اور بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہمارے، لیکن بیوی نے کہا لیکن ہمارے گھر پہ کھانے کے لیے پوت اس سے بھی آ، صرف بچے کا کھانا بچا ہے، زیادہ کھانا ہے نہیں۔ دونوں میاں بیوی نے طے کیا آج ہم اور آپ کہیں کھانے کے لیے جائیں، دعوت ملے، روٹی اور بوٹی۔ اچھا ایک بات بتاؤں، شادی میں ہم اور آپ اگر دال چاول کھا لیں یا سبزی کھا لیں تو بارات جائیے گا کہ نہیں جائیے گا؟ نہیں جائیے گا بارات؟ کیوں؟ بریانی؟ اب آپ لوگ کی طرف کیا چلتا پتہ نہیں، گوشت، سبزی تو گھر میں بھی نہیں چلتی، دال تو گھر میں بھی نہیں، اور شادی بھی ہم نے، یا بچے کا کھانا بچا ہے۔ اس لیے مہمان آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، نو شکایت، نو شکایت، روکھا سکا ملا، بوٹی تو ملی ہی ہوگی الحمدللہ، دانت کے اندر تو گوشت گھسا ہی ہوگا، لکڑی میں گھسا کے نکالنا پڑا ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے گا، دعائیں دے کے جائیے گا۔ وہ صحابی اپنے مہمان کو لے کے گھر پہ گئے، بیوی سے کہا، مشورہ کیا، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے کا کھانا ایسا کرنا بچے کو سلا دینا، اور ہم دونوں وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَ، ہم دونوں میاں بیوی بھوکے ہی سو جائیں گے۔ اللہ پر آج ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ میاں بیوی بھوکے سو جائیں؟ ایک دن اگر بھوکے وہ سو گئی تو گڑبڑی ہو جائے گی، ہم سو سکتے ہیں، ہم سو سکتے ہیں، مسئلہ ہو جائے گا۔ کہا ہم دونوں میاں بیوی بھوکے ہی سو جائیں گے، مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھ جائے، فَاطْفِئِ السِّرَاجَ، وہ جو چراغ جل رہا ہے، پہلے چراغ ہوتا تھا، ڈبیا، یہ سب کو بجھا دینا، اندھیرے میں ساتھ بیٹھ جاؤں گا، میرا ہاتھ اوپر نیچے ہوتا رہے گا اور مہمان کھاتے رہیں گے۔ رب کو یہ ادا پسند آ گئی۔ جنتی عورت بیوی نے ساتھ دیا، مہمان گھر پر آئے ہوئے ہیں، جس کی بیوی گھر پہ ساتھ نہ دے تو وہ آدمی ڈر کے مارے اپنے گھر مہمان کو نہیں لے جاتا۔ کیوں؟ لات جوتا کھانا ہے کیا؟ مہمان کے سامنے بے عزت ہونا ہے کیا؟ آلو پیاز کو پورے گھر میں پھینکنا ہے کیا؟ نہیں، لیکن اللہ والی عورت، جنتی عورت، نصیب، مہمان کو لے کے آ جائیے، نصیب۔ رب کو یادہ پسند آ گئی، رب نے قرآن کریم میں ذکر کر دیا، سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ خود ہی اس کی حاجت رکھتے ہیں، ضرورت ہے کھانے پینے کی، لیکن خود کھائے پیے نہیں، کھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ادا دیکھ کر ہنسے مسکرائے، اللہ کو بڑا اچھا لگا۔ قیامت کی صبح تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی، اور اس عورت کو سلام، جنتی عورت ہے۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے، آپ جنتی عورت بنیے، کبھی کبھی ایسی قربانی بھی دیجیے۔ جنتی عورت کیسی عورت؟ 4 کام کرے، 5 انگلی گھی میں اور منہ کڑھائی میں۔ عورت کا جنت میں جانا بہت آسان ہے، بہت حلوہ ہے، مرد کے لیے مسئلہ ہے، لیکن عورت کے لیے حلوہ ہی حلوہ ہے، لیکن جو جانا چاہے گی تب نا۔ آئیے دلیل، مسند احمد حدیث نمبر 1661، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحفظت فرجها واطاعت زوجها
قیل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. عورت کیا کرے 5 وقت کی نماز پڑھ لے. آج ہماری کچھ بہنیں کچھ مائیں ایسی ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے, صرف بوڑھی ماتا نماز پڑھتی ہے, بوڑھی عورت ہے. شادی والی جن کی شادی ہو رہی وہ تو پڑھتی ہی نہیں, اور ہم تو خود ہی نہیں پڑھتے تو ہماری بیوی پڑھے گی. اور پہلی بات ہم اور آپ گھر پہ اٹھا کے کن کو لائے ہوئے, چٹ منگنی پٹ بیا, یعنی ہم صرف عورت کو لائے ہوئے, بیوی کو لائے ہوئے نہیں ہے. اس لیے لے جھگڑا لے جھگڑا لے جھگڑا, جھگڑا ہی نہیں بلکہ یہ رگڑا 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 چلتا ہے. اگر جھگڑا ہو تو سلٹ جائے, لیکن رگڑا نہیں سلٹتا. کیوں؟ دونوں ویسے ہیں جس طریقے سے جلیبی سیدھی ہے, دونوں اتنے ہی سیدھے ہیں جس طریقے سے کتے کی دم سیدھی ہے. میں سلام اللہ بھائی, میں سمجھے, میں زیادہ میں کیجئے گا نا آکار میں پکڑ ہو جائے گی. میں میاں ہے, میں ہوں نا, مرد ہوں. کیا مرد ہے بھائی؟ عورت کو جنت میں جانا ہے بہت آسان ہے. 5 وقتہ نماز. نمبر 1, رمضان کے روزے رکھ لے. کتنی ماں بہن روزہ نہیں رکھتی ہے؟ نمبر 3, اللہ شرمگاہ کی حفاظت کر لے. نمبر 4, شوہر کی جائز چیز میں بات مان لے. یہ 4 چیزیں. شوہر کا نمبر آخری آیا, لیکن اس کے اندر حدیث میں پوائنٹ ہے, جو عورت اللہ کی ہے وہ عورت اپنے شوہر کی ہے. جس عورت کو اللہ سے ڈر نہیں تو وہ شوہر سے کیا ڈرے گی؟ ڈر نہیں سکتے. اللہ کا ڈر, کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے. شوہر کی جائز چیز میں بات ماننا. آج کل کچھ شوہر بھی الٹی کھوپڑی کے ہیں. گل صاحب کو ذرا بول دیجئے, کیسی الٹی کھوپڑی؟ تو اپنے مائکے نہیں جائے گی, تو اگر گئی تو طلاق. ابھی میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں 10-10 سال سے بیوی کو مائکے نہیں جانے دے رہے. اگر گھر سے باہر نکلی اور گئی طلاق. یہ تو غلط بات ہے بھائی, دشمنی نہیں مار رہے ہیں, یہی سیکھے ہیں. شادی اسی لیے ہوئی ہے, وہ گھر بھی اپنا گھر ہے بھائی. بیچاری پر کیا گزر رہی ہوگی, اس کی ماں سے بھی ملنا ہے. مر جائے شکل صورت نہیں دیکھنا. کتنے کٹر قسم کے لوگ ہیں ہمارے یہاں. یہی سب کیجیے گا. اللہ کی پناہ. ایسی شرط, ابھی ایک جگہ مسئلہ تھا, نئی شادی, اس نے ضد لگا دیا. مجھے جا کے بھیا سمجھانا پڑا, لیکن مان لیا کم سے کم. بولا بھائی آج تو اپنی بیوی کو بھیج اس کے ماں کے یہاں بھیج. اللہ کے واسطے اتنے سخت کٹھور دل کے مت بنیے. یاتنا دے رہے ہیں, سزا دے رہے ہیں دنیا میں, کمزور سے بدلہ لے رہے ہیں. ذرا طاقتور سے بدلہ لیجئے. تو یہ 4 کام عورت کر لے, 5 انگلی گھی میں منہ کڑھائی نہیں. جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا, فاطمہ 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 فاطمہ, آئیے ادھر سے آئیے ادھر سے آئیے. بیچاری پریشان ہو جائے گی کہاں سے جائے. 4 کام کرے, 5 انگلی گھی میں منہ کڑھائی میں, فائدہ ہی فائدہ ہے بیچاری کا. میں چاہتا ہوں کہ سب عورت جنت میں چلی جائے, اور سب جائے گی انشاءاللہ, جس طرح سب مرد جائیں گے انشاءاللہ. تو بولیے بھائی, صرف آپ ہی لوگ اکیلے جائیے گا. اگر جنت میں مرد ہیں تو عورتیں بھی ہیں. اور ایک بات اور کہہ دوں, آج لکھ کے لے جائیے, جنت میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. منہ بنا لیجئے, پھر وہی ملے گی الٹی کھوپڑی کی. ایک تو دنیا میں سب پھوڑ رہی تھی, اب وہاں بھی پھوڑے گی. اب پھر یہ بھی سوچ رہے ہو کہاں وہ پھوڑ رہا تھا, پھر جنت میں بھی وہی مل جائے گا تو اور سب پھوڑول ہوگا. اللہ کی پناہ ایسا شوہر نہ ملے. اللہ کی پناہ اللہ 7 بھائی کو بھی ایسی بیوی نہ دے. ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, وہاں کا جو مسئلہ اللہ تعالیٰ دل سے کینہ, کپٹ, حسد, جلن سب کچھ نکال دیں گے, اور دونوں میں ایسی محبت پیدا کر دیں گے کہ بھائی شوہر ہو تو ایسا میرے شوہر جیسا. یہ نہیں کہے کہ شوہر ہو تو ایسا میرے بہن کی شوہر جیسا. میرا شوہر لاکھوں میں کیا, اور پھر ہم بھی کہیں گا میری بیوی لاکھوں میں کیا, میری بیوی جیسی کوئی تو ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں, اللہ کی قسم کہتا ہوں, اگر یہ حدیث
جس عورت پر ہو جائے اور اس پر وہ عورت عمل کر لے اس کا گھر جنت بنا ہوا ہے. لیکن حدیث سنانے سے پہلے ذرا دل تھام کے سن لیجئے, کہیں ایسا نہ ہو وہ ماں بہن سوچ رہے ہیں ارے مولوی صاحب ون سائڈ بات کر رہے ہیں. بھائی ہم کو سب کو جنت میں پہنچانا ہے, اس لیے سے جنتی عورت کی نشانی بتا دے رہے ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. دلیل سلسلہ صحیح ہے, حدیث نمبر 287 سلسلہ صحیح ہے, حدیث نمبر 287. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو جنتی عورت نہ بدلا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا بدلا دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الودود الولود الاعود, 3 نشانی. الودود الولود الاعود, تینوں کا اگر ترجمہ کروں گا تو مسئلہ ہو جائے گا, لیکن کر دیتا ہوں تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. الودود بہت محبت کرنے والی. جب نئی نئی شادی ہوتی نا, آپ کہیے تو ستارے توڑ لاؤں گا. ستارے بعد میں توڑنا بھائی, اوپر کون جائے گا توڑ پانے. کاہے کو ایسی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے, لمبی لمبی پھینک رہا ہے, آپ ہی تو ہیں, آپ جیسی کوئی نہیں. اور شادی سے پہلے اتنا مالش کرتا ہے, اتنا مالش کرتا ہے, جانتے تیل مالش, اوہو دس اور دیٹ. اور شادی کے بعد لو ختم, صرف میریج رہ جاتا ہے, ختم. لو میریج جو لوگ کرتے ہیں نا وہ تو سب پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بہت تعریفیں کر رہے ہیں, پلیز ایسی تعریف مت کیجیے. ایسی تعریف جو ہے بس وہی صحیح ہے. بہت محبت کرنے والی. تو گانا سنائیے گا میرے لیے. واہ, یعنی گانا سنائیں گے تبھی محبت ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. وہ ٹی وی رپورٹر سب کیا کرتا ہے, ایسی ہی ویڈیو بناتا ہے. تو اچھا آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو گانا سنائیے. اچھا ٹھیک ہے, چلیے. الولود بہت بچے والی. آج اپنے یہاں کیا ہے, ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. چھوٹا پریوار سکھی سنسار. یہاں پر ماشاءاللہ گاؤں گھر میں لوگ ہم کو مل جائیں گے جن کے پاس 10 بچے ہیں. اگر یہی پروگرام شہر میں ہوتا تو 10 والے نہیں ملتے, بالکل نہیں. کیونکہ ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. اور پڑھی لکھی لڑکی اور زیادہ کر رہی ہے, کیونکہ بچے زیادہ ہوں گے کہاں سے کھائیں گے, سب بھوکے مر جائیں گے. افسوس کی بات ہے, کھلانے والا اللہ, پلانے والا اللہ. جب وہ کھلانا چاہتا, پلانا چاہتا تو ہم کاہے کو پریشانی میں ہے نا, صحیح بات. لیکن الحمدللہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس 10 بچے ہیں, 12 بچے ہیں. ابھی میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا, تو ایک رپورٹر نے ایک عورت سے پوچھا آپ کے پاس کتنے بچے ہیں, تو کہا میرے پاس 25 بچے ہیں, 25. تو لیکن میری خواہش یہ ہے کہ مجھ کو 50 ہو جائے, تو دعا کر دیجیے. ابھی کتنے سال عمر ہے, 30-35 سال, تو 50 ہو جائیں گے الحمدللہ, ہاف سینچری لگ جائے گی. سب کچھ ایسے بھی ہیں تو کیا کہے گا. اچھا کتنے بچے ہیں, یوں ہی 60 بچے ہیں. کتنی بیوی سے, تو 3 بیوی سے. دعا کیجئے کہ 100 پورا ہو جائے. تو ٹھیک ہے بھائی, آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں, لیکن یاد رکھیے گا ایک صحابی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ان کی بیوی نے آپریشن نہیں کرایا, اللہ کی مجبوری ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپریشن نہیں کرایا. وہ صحابی کا نام ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دلیل صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1982. آپ لوگوں کو معلوم ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کتنے بچے تھے, معلوم ہے کسی کو؟ شروع کروں, چلیے شروع کر دیتا ہوں. 5 نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, یہ دیکھیں سب کان کھول کے سن رہے ہیں. 30 ارے نہیں, 40 نہ, 50 نہ, 60 70 80 90 100 نہیں. سناٹا چھا گیا, دویدھا میں ڈال دیا. 110 نہیں, 120 ہاں, 120 سے بھی زیادہ بال بچے تھے. پوتے پوترے سب ملا کر 120 سے بھی زیادہ بال بچے تھے. کون سی بلڈنگ میں رہتے ہوں گے, ایک ساتھ کھانا کیسے پکتا ہوگا, روزی روٹی کا انتظام کیسے ہوگا. اور آپ کو بتا دوں, ابھی سب لوگ بولیں گے مولوی صاحب جلدی سے دعا بتائیے. صرف مولوی صاحب چھپا چھپا کے ایسی دعا لاتے ہیں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے.
اس کے اندر ایک دعا کی وجہ سے 120 بچے ہیں. تو ہم اور آپ کیا کریں گے کہ یہ حصہ نہیں لیں گے، دوسرے والا لے لیں گے. کون سا والا؟ بہت چھوٹی سی دعا ہے، اگر مولوی صاحب یہ دعا دے دیں ہو سکتا ہے لوگوں کو لگ جائے، کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا لگ گئی ہے اور اسی دعا کی وجہ سے 120 بچے ہیں. اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، چھوٹی سی دعا ہے. اب اس دعا کا فائدہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 120 بچے ہیں. نمبر 2، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر انصاریوں میں سب سے بڑے مالدار ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے میں نمبر 3 یا نمبر 4 پر ہیں. بچے بھی زیادہ ہیں، پیسے بھی زیادہ ہیں، علم بھی زیادہ ہے، عمر بھی زیادہ ہے، علم بھی زیادہ ہے. اس دعا کا اثر ہے. یہ دعا آپ لوگ لیجئے گا. کوئی بھائی لینا چاہتا ہے کیا؟ نہیں، کوئی نہیں لیں گے. کل والی دعا سب لوگ مانگ رہے ہیں کہ مولوی صاحب چپکے سے دے دیجئے نا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. شادی بیاہ ہو جانے کی دعا، مال آنے کی دعا، اور یہ مالدار بننے کی دعا ہے. تو کتنے لوگ اس لیے نہیں لینا چاہ رہے ہیں کہ 120 بچے ہو جائیں گے تو؟ ہاں، مال والا حصہ چاہیے لیکن علم والا نہیں چاہیے، عمر والا چاہیے. اس میں سے 2 چاہیے، 2 نہیں چاہیے. 2 چاہیے مطلب مال چاہیے، عمر چاہیے. 2 نہیں چاہیے مطلب بچہ نہیں چاہیے اور علم والا، حدیث کا علم والا نہیں چاہیے. بتانا مقصود یہ ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے پبلک سیوا میں ہے. اور آپ کو معلوم ہے پہاڑوں پر بلڈنگ بننے والی ہے، اور آپ کو معلوم ہے جنگلوں میں بلڈنگ بننے والی ہے، آپ کو معلوم ہے سمندروں میں بلڈنگ بننے والی ہے، بلڈنگ بن رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے جتنے زیادہ بچے ہوں گے کام کا زیادہ فائدہ ہوگا. اب آپ ہی بتائیے، پہلے اے سی تھی نہیں، اب تو اے سی اسی ہے. زیادہ بچے، ایک ادھر کما رہا ہے، ایک ادھر کما رہا ہے، ایک ادھر کما رہا ہے. ابا بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں، 1,000 آ رہا ہے، 10 بچے 10,000 روپیہ. تو نہیں پوچھ رہا ادھر جا رہا ہوں، تو نہیں پوچھ رہا ادھر جا رہا ہوں، تو نہیں پوچھ رہا ادھر جا رہا ہوں. زیادہ بھاؤ نہیں کھانے کا، ادھر جا رہا ہوں. راجا مہاراجا ہے آپ کا، ہے کہ نہیں؟ راجا مہاراجا. چلیے، حدیث کے اندر کیا بتایا؟ میں بہت محبت کرنے والی، بہت بچے والی. یہ نمبر 3 کا بڑا مسئلہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں. اپنے ناراض شوہر کو بار بار منانے والی. شوہر اگر ناراض ہو جائے تو مناتی کیسے ہے؟ وہ آتی ہے اور اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں، خوش نہ ہو جائیں، لا اذوق غمزا حتی ترضا، میں پلک جھپکنے تک بھی آپ سے دور نہیں ہو سکتی. اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دیتی ہے اور دیے رہتی ہے، رکھے رہتی ہے جب تک شوہر معاف نہ کر دے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسی عورت اگر گھر کے اندر رہے گی تو گھر جنت بنے گا یا جہنم؟ اگر وہ روٹ کے میکے چلے جائے گی تو اس کو منانے کے لیے پیچھے پیچھے جائے گا. لیکن ایسی عورت ملے گی نہیں الا ماشاءاللہ. جو مل جائے گی وہ جنتی ہے، نہ ملے تو دعا کیجیے. اگر وہ اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر آپ ہی کو الٹا منا رہی ہے جبکہ آپ کو بار بار بولنا پڑتا سوری، معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ جنتی عورت ایسی ہے وہ خود سے بول دیتی ہے نہیں سوری، غلطی مجھ سے ہو گئی، معاف کر دیجیے آپ. لیکن آج کل چلے گا، دونوں تانے ہوئے رہتے ہیں، دونوں تنے ہوئے ہیں. ہم مرد ہے، ہم جھکیں گے. آپ مرد ہے تو کیا ہوا، میں بھی مالدار گھرانے کی ہوں، جھکوں گی. میرا باپ ایسا ہے، میرا خاندان ایسا ہے، اور میرا بھائی جو آپ کا سالہ ہے دماغ صحیح کر دے گا. اگر شادی کیجیے گا تو جیلے میں ڈال دے گا. جانتے نہیں ہے میرے بھائی کو، بہت کمند ہے وہ. ابھی تھانے پولیس کرا دوں گی سیدھا. جھیلیے جھگڑا، تھانے پولیس، کورٹ کچہری، فیملی کورٹ، لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ. یہ شادی کے جھگڑے چل رہے ہیں ہمارے یہاں، طلاق کے، خلا کے. جبکہ حدیث کہتی ہے معافی تلافی، ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دو، ختم. ایک چیز اور بتا دوں، برا نہ مانیے گا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کرنے والا سالہ ہوتا ہے. سالہ مطلب جو اپنا سالہ جو ہوگا نا، وہ بیوی کا بھائی سالہ، وہ دبنگئی کرتا ہے. اور کبھی کبھی سسر جی بھی دبنگئی کر جاتے ہیں. ہیلو پاپا، یہاں بہت مسئلہ ہے، بیٹیا تو ابھی آ جا. ظالم ہے باپ، ظالم ہے، دشمنی پیدا کر رہا ہے. ایسا سالہ ظالم ہے جو اپنی بہنوں کا گھر
اجاڑ رہا ہے، اور جب لے جاتا ہے پھر مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے اپنا گھر چھوڑ کے یہاں بیٹھی ہوئی ہے. یہ مذاق پر مذاق. مذاق کیا؟ خراب لگے گا، شادی ہوگی پھر یہاں کی بیٹھی ہوئی ہے. ارے کب تک دوسرے کے گھر پر رہے گی؟ لے تانا تو لے تانا تو لے پانا تو لے مسئلہ. کاہے کو جھگڑا کرنے کا؟ شوہر سے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیے، معافی تلافی. جنتی عورت کی نشانی میں نے بتا دیا، بہت محبت کرنے والی، بہت بچے والی، بار بار اپنے شوہر کو اگر وہ ناراض ہو گیا تو منانے والی، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر منانے والی. آئیے ایک دو حدیث اور سنا کر پھر میں آپ سے رخ سکوں گا. جنتی عورت کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ صبر والی ہے، شکوہ شکایت نہیں. صبر صبر صبر، جب تک چلے نہ جائیں قبر. لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب کتنا صبر؟ جب تک چلے نہ جائیں قبر. صبر 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 کرتے رہیے. دلیل جنتی عورت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دلیل صحیح بخاری کتاب الفضائل صحابہ حدیث نمبر 2144. چھوٹے سے بچے کا انتقال ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا. آج ہمارے گھر میں اگر بچہ مر جائے تو ہائے ماں دیس دیر بال نوچ نچا نچولا، اور پورے گاؤں کی عورتیں اور آ کے ساتھ میں رو رہی ہیں، سب چل رہا ہے، پورے لوگ صرف رونے میں لگے ہوئے ہیں. کتنا اچھا تھا، چلا گیا، رو رہی ہیں، رلا رہی ہیں. یہ محبت کا اظہار ہے، یہ محبت کا اظہار نہیں ہے. آئیے جنتی عورت کی نشانی بتا دوں. یہ حدیث جب بھی میں سناتا ہوں تو ماں بہنوں سے میں پہلے معافی مانگ لیتا ہوں. ماں بہن بولے گی مولوی صاحب پھینک رہے ہیں. مولوی صاحب پھینک نہیں رہے ہیں بلکہ حدیث سنا رہے ہیں. اس لیے مسلم شریف کی حدیث کا نمبر بھی بتا دیا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا. گھر پہ ان کے شوہر آئے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو کہا بیٹا جہاں ہے وہ آرام سے ہے. یہ نہیں کہا کہ مر گیا ہو.